ایک جگہ پہنچتے ہیں، ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو بالکل مسکین ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، تن ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، آج پھر ایک نیا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ کفران نعمت زوال نعمت کا سبب بنتی ہے، زوال نعمت کا باعث ہوتی ہے۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو پھر تمہیں پکڑ لیا جائے گا، تمہیں گرفت میں لے لیا جائے گا۔ تو میرے محترم ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال نعمت ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ زوال نعمت کا سبب یہ کفران نعمت ہے؟ ہم نے ناشکری کرنا شروع کر دی ہے، ہم نے ناقدری کرنا شروع کر دی ہے، ہم نے کیا ہے بس واویلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ تکلیف پر ہمیں صبر نہیں کرنا، جتنا مل رہا ہے اس پر راضی نہیں رہنا۔ لئن شکرتم، اللہ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں اور دوں گا۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، اگر چاہتے ہیں کہ یہ زوال عروج کے اندر تبدیل ہو جائے، یہ یہ جو کفران نعمت ہے یہ شکران نعمت کے اندر اگر تبدیل ہو جائے تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا پڑے گا۔ جی ہاں میرے محترم ناظرین، ہم سب حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کروڑوں مسائل ان کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ ان سے پوچھا گیا حضرت آپ اتنا علم کہاں سے لے کر آئے ہیں، کہاں محفوظ کرتے ہیں؟ جو سوال پوچھا جائے آپ بالکل ٹھک کر اس کا جواب دے دیتے ہیں، اتنے مسائل آپ کو یاد کیسے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی علم دین کا مسئلہ سامنے نظر آتا میں اس کو یاد کر لیتا، جب مجھے یاد کر لیتا اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ تبارک و تعالی مجھ پر انعامات کرتا جاتا، مجھے مزید علم دیتا رہتا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا گیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے عروج دیتا گیا۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ ہمیں واقعہ درس دیتا ہے کہ تھوڑا بھی ہے ہمیں صبر کرنا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں واویلا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شور نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تکلیف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی نعمت کو چھن کر انسان کو آزماتا ہے۔ جی ہاں مومن کے لیے آزمائش میں مبتلا ہونا بھی یہ اس کے لیے کیا ہے؟ کار خیر ہے، دنیا ہی کے اندر اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نا قدری نہیں کرنی چاہیے، نا شکری نہیں کرنی چاہیے۔ پھر کیا ہے ہم اگر اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو یاد رکھیں میرے محترم ناظرین، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم شکر کریں گے اللہ اور دے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ دو لوگ تھے، ایک بڑا مالدار تھا، ایک بڑا فقیر تھا۔ مالدار اتنا کہ ہر وقت نعمتیں ہی نعمتیں، ہر وقت اس کے گھر پر کیا ہے مہمانوں کی آمد و رفت رہتی۔ وہاں سے جب گزر ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، تو حضرت موسیٰ سے عرض کی اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ رب سے جب ہم کلام ہونے کے لیے جائیں اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کیجئے کہ فلاں تیرا بندہ ہے، وہ اتنا مال اس کو دیا ہے کہ وہ تیری عبادت صحیح سے نہیں کر پاتا، آپ رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کریں کہ کچھ مال میں کمی کرے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ عرضی لے کر وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہنچتے ہیں، ایک ایسا شخص ہوتا ہے
جو بالکل مسکین ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، تن ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہیں ہوتا، پتوں سے تن کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، وہ عرضی کرتا ہے اے کلیم اللہ، اللہ سے ہم کلام ہونے جب جائیں میری عرضی پیش کیجئے گا کہ اللہ مجھے اتنا تو دے کہ میں اپنے تن کو ڈھانپ سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، دونوں کی عرضی پیش کر دی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد جب واپس آتے ہیں، وہ شخص جو مالدار ہوتا ہے وہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے اے موسیٰ جی ہاں، کیا جواب ہوا، کیا میرے لیے کوئی حکم آیا؟ تو اللہ اکبر کبیرہ، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو اللہ کی ناشکری کر، میں تیرے مال میں کمی کروں گا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں کس منہ سے اس رب کی ناشکری کروں، اس نے مجھے کیا نہیں دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو بندہ ہو کر اس کی ناشکری نہیں کر سکتا تو وہ رب ہو کر کفران نعمت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تجھے آزمائش میں مبتلا کیسے کر سکتا ہے؟ تو شکر کرتا جا، وہ تجھے نعمتیں دیتا جائے گا۔ اس بندے کے پاس جب پہنچتے ہیں جو مسکین ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، وہ کہتا علی جا بتائیے کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر۔ وہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ مجھے اللہ نے دیا کیا ہے؟ مجھے تو اللہ نے صحیح سے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے بھی نہیں دیے، میں کیسے شکر ادا کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ قصے کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہوا چلتی ہے اور اس کے تن سے وہ جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی اڑ جاتے ہیں۔ میرے محترم ناظرین، ہمیں یہ واقعہ کیا درس دیتا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کو عروج چاہتے ہیں، شکر ادا کریں۔ تکلیفوں سے دوری چاہتے ہیں، شکر کریں، نا شکری نہ کریں، نا قدری نہ کریں، شکران نعمت کریں، کفران نعمت نہ کریں۔ نا قدری کریں گے زوال آئے گا، نعمت پر زوال آئے گا، آزمائش آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، اور بعض اوقات شکر والے بندے پر بھی اللہ آزمائش ڈالتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناشکری کر رہا ہے۔ ہمیں اللہ نے دیا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے خوشحال رکھا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر ان عذاب ربک لشدید۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے۔ خدا را ناشکری نہ کیجیے، نا قدری نہ کیجیے، یہ زوال نعمت کا سبب ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، کفران نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔